تین باتوں کو ہر ساتھی عام کرے۔ نمبر ایک، عقیدہ ختم نبوت کو عام کرنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ، مل کر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی کے آخری نبی اور رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندوں، ہم جو ناز کرتے ہیں کہ اس ملک کو قانون ختم نبوت ملا ہے، پاکستان کے آئین اور قانون میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے۔ اس کو بیان میں کرتا ہوں، پروفیسر صاحب کرتے ہیں، استاد جی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون کن لوگوں کی وجہ سے ہمیں ملا؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ 1000 روپے کا سوال ہے، کوئی بھی اس کا جواب دے دے کہ 1974 کی تحریک ختم نبوت، جس کی بدولت اس ملک کو یہ آئین اور قانون ملا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں، اس تحریک کا باعث کون لوگ تھے؟ کن کی وجہ سے یہ تحریک چلی تھی؟ اور پھر یہ قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا، کوئی ایک بتائے؟ کھڑے ہو جائیں۔ نہیں، وہ تو اسمبلی کا حصہ تھے، قومی اسمبلی کا حصہ تھے، لیکن یہ تحریک کیوں چلی؟ تشریف رکھیں، کوئی اور بتائے کہ یہ تحریک کیوں چلی؟ نہیں، علماء نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تحریک کس کی وجہ سے چلی؟ اور کوئی تحریک آپ بتائیں۔ یہ تو عقیدہ ختم نبوت ہے نا، آپ بتائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ مسئلہ حل ہوا تھا، لیکن اس کا محرک کیا، کون سا واقعہ تھا؟ ملک میں کیا ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جس کے بعد یہ تحریک چلی؟ اوہو، بس آپ لوگ، یہ نیشنل میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کی وجہ سے یہ تحریک چلی تھی۔ یہ قانون جو اس ملک کو ملا ہے، آپ طلباء کی وجہ سے ملا ہے۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو یہ سناتا۔ اس ملک کو یہ قانون آپ جیسے جوانوں کی وجہ سے ملا ہے۔ نیشنل میڈیکل کالج ملتان کے طلباء اپنے سیاحتی دورے پر KPK کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں چناب نگر اسٹیشن آیا، وہاں پر قادیانیوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کیا۔ آپ طلباء جس وقت دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر تو آپ لوگ کسی کی بھی نہیں سنتے، اور ان طلباء نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہوتے ہوئے قادیانیوں کے لٹریچر کو پھاڑا اور اڑا دیا، اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے، اور ان طلباء نے قادیانیوں کے اس گڑھ کے اندر وہ ماحول پیدا کر دیا کہ پوری دنیا کا کفر کانپنے لگ گیا کہ یہ کیا ہوا؟ آج قادیانیوں کے گڑھ میں ایک نیشنل میڈیکل کالج کے طلباء نے نعرے لگائے، ہمارے گھر میں آ کر ہمارے منہ پہ تمانچے مار کے گئے۔ تو کیونکہ اس وقت قادیانی مشنری تو بہت ایکٹیو تھے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر سی بات عرض کروں گا، بائی پاس سے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ توجہ رکھنا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ آسمان سے تارے لا کے تمہارے قدموں میں ڈالوں گا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہ باتیں شاید تمہیں پھر کوئی اور بتائے۔ سنو، تو ان قادیانیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب یہ طلباء واپس آئیں گے تو کیونکہ ٹرین اسی اسٹیشن سے گزرے گی،
اور 8-9 اسٹیشن پر جو اسٹیشن ماسٹر ہیں وہ قادیانی ہیں، لہٰذا انہوں نے منصوبہ بنایا 29 مئی کو یہ طلبہ واپس آ رہے ہیں، تو ان قادیانیوں نے ان طلبہ کے اوپر ہنٹر، بلے اور جو ان کے ہاتھ میں تھا انہوں نے ان طلبہ پہ حملہ کیا، خوب مارا ان طلبہ کو، طلبہ اس میں زخمی ہوئے، تو ان طلبہ پر تشدد ہوا، تو وہاں پر ایک کلی موجود تھا، یہ اسٹیشن آپس میں ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے ہیں کہ گاڑی یہاں پہنچنی تھی کیوں نہیں پہنچی، تو فیصل آباد والوں نے جب رابطہ کیا تو جناب نگر اسٹیشن میں ایک نے فون اٹھایا اور کہا کہ یہاں پر مسلمان طلبہ کے اوپر تشدد کیا گیا، انہیں بہت مارا گیا، طلبہ زخمی۔ تو اس وقت کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا اس نے فیصل آباد کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ رہنما حضرت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا اور کہا کہ قادیانیوں نے مسلمان طلبہ کے اوپر تشدد کیا ہے، آپ تمام تر ڈاکٹروں کی ٹیم کو لے کر اسی وقت اسٹیشن پہنچے تاکہ طلبہ کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور جو عہدیداران تھے ان سے رابطے کیے، اور آپ میں سے جن دوستوں نے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر دیکھا ہے وہاں سے 8 بازار نکل رہے ہیں، اس میں چڑھ کے انہوں نے اعلان کیا کہ قادیانیوں نے مسلمان طلبہ کے اوپر تشدد کیا ہے، جو ان کی مدد کرنا چاہے وہ اسٹیشن پر آ جائے۔ یہ تو آواز لگنے کی دیر تھی، پورا اسٹیشن مسلمانوں سے کھچا کھچ بھر گیا، کسی کے ہاتھ میں مرہم، کسی کے ہاتھ میں پٹی، کسی کے ہاتھ میں جوس، کسی کے ہاتھ میں پانی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم پہنچ گئی، جیسے ہی فیصل آباد اسٹیشن پہ گاڑی پہنچی تو یہ مسلمان طلبہ ٹرین سے اتر کے پٹریوں کے اوپر لیٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج یا تو ہمارے اوپر گاڑی چڑھا کر ہمارا قیمہ بنا دو یا پھر ان قادیانیوں کے خلاف مقدمہ درج کرو۔ اس وقت جو چیف منسٹر تھا اس کا نام تھا حنیف رامے، بدبخت قادیانی تھا، وہ مطالبات ماننے میں لے تو لال سے کام کر رہا تھا، تو موقع پر جو افسران موجود تھے انہوں نے کہا حنیف رامے یا تو اپنی قادیانیت نوازی کر لے یا اس کے لیے تیار ہو جاؤ، شام سے پہلے فیصل آباد میں کوئی قادیانی زندہ نہیں بچے گا، یہاں جو حالات بن چکے ہیں۔ میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک میں ایک ماحول پیدا ہو گیا، ریلیاں، جلسے، جلوس، مظاہرے پورے ملک کے اندر۔ اس وقت اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے علوم انوری کے وارث و جانشین حضرت مولانا سید یوسف بنوری رحمہ اللہ، اور ان کے ساتھ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، جناب احمد شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ، پروفیسر غفور احمد، سید مظفر علی شمسی اور بہت سارے بڑی قداور شخصیات نے اس بات کو مضبوطی سے اٹھایا، اور بالآخر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اس پر مجبور ہوئے اور انہوں نے اس مسئلے کو قومی اسمبلی کے حوالے کیا کہ جو فیصلہ آپ کا ہوگا وہ سب ہم تسلیم کریں گے۔ قومی اسمبلی کے اندر 13 دن بحث ہوئی۔ یہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، یہ رات کے اندھیروں میں بیٹھ کے نہیں دیا ہے، مرزا ناصر کو اس کے اندر بلایا ہے۔ 11 دن قادیانی گروپ کے اوپر جرا ہوئی اور 2 دن لاہوری گروپ کے اوپر، وہ قوم کو مطمئن نہ کر سکے، اس کے نتیجے میں
7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا، آپ بھی میرے ساتھ مل کر کہو، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے بلند آواز سے، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ یہ تھی مختصر سی وضاحت کہ یہ قانون آپ طلباء کی وجہ سے اس ملک کو ملا ہے، آپ کا خون شامل ہے، آپ کی قربانی اس کے اندر شامل ہے۔ ہر فتنے کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک عروج ہوتا ہے، ایک زوال ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ قادیانیوں کا زوال شروع ہے۔